دوستو، اسلام اور انگریزوں کے درمیان لڑائی کے ٹاپک کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ایمن الظواہری اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور اس طرف لیوی اسٹراس کے شاگرد نیو کنزرویٹو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ رونلڈ ریگن نے 20 جنوری 1981 کو صدر کا حلف اٹھایا۔ ان کے ساتھ جارج ڈبلیو بش نائب صدر منتخب ہوئے اور صدر ریگن کے دور میں رچرڈ پرل امریکہ کا نائب سیکرٹری دفاع بن گیا۔ رچرڈ پرل کا تعلق لیوی اسٹراس گروپ سے تھا۔ اس نے افغانستان میں امریکہ کو روس سے لڑانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1984 میں لیوی اسٹراس کے شاگردوں کو محسوس ہوا جارج بش امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے، چنانچہ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے جارج بش کو گھیر لیا اور جارج بش کے قریب ہو گئے۔ اتفاق سے ادھر 1984 میں امریکہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف برسر پیکار تھا۔ امریکہ کو اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اس جنگ کو مذہبی فریضہ سمجھ کر لڑیں، اور دنیا میں اس وقت سید قطب کا واحد گروپ تھا جو اس جنگ کو جہاد کی شکل دے سکتا تھا۔ لہٰذا نیو کنزرویٹو پارٹی نے مصری حکومت سے بات چیت کرکے ایمن الظواہری اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کروا دیا۔ یہ لوگ 1985 میں مصر سے افغانستان چلے گئے۔ یوں سید قطب اور لیوی اسٹراس کے شاگرد پہلی بار ایک جگہ جمع ہو گئے۔ 1984 ہی وہ سال تھا جب ایمن الظواہری کی اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی۔ اسامہ بن لادن کے پاس پیسہ بھی تھا اور جذبہ بھی، جبکہ ایمن الظواہری منصوبہ بندی کے ماہر تھے۔ 1987 میں افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی اور امریکہ افغانستان سے واپس آ گیا۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی ایمن الظواہری، اسامہ بن لادن اور عبدالسلام فراج بھی واپس آ گئے۔ یہ لوگ جب اپنے ملکوں میں پہنچے تو یہ اسلامی دنیا کے ہیرو بن چکے تھے، جس کی وجہ سے مصر، الجزائر اور سعودی عرب کی حکومتیں ان سے خائف رہنے لگیں۔ ان لوگوں نے بھی جلد ہی حکومتوں پر نکتہ چینی شروع کر دی، جس سے ان کی اپنی اپنی حکومتوں سے ٹکراؤ ہو گئے۔ اب ہم ان کو روک کر دوسری طرف لیوی اسٹراس کے شاگردوں کی طرف آتے ہیں۔ 20 جنوری 1989 کو امریکہ میں جارج بش سینئر نے حلف اٹھایا، جس کے بعد لیوی اسٹراس اس کا براہ راست شاگرد پال وولف وٹر بش کی وزارت خارجہ کا انڈر سیکرٹری بن گیا۔ ولیم برسٹول نائب صدر کا چیف آف اسٹاف ہو گیا، جبکہ ڈک چینی کو امریکہ کا وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ اس دور میں عراق ان لوگوں کا فوکس تھا۔ ان لوگوں نے عراق میں موجود امریکی سفیر کے ذریعے صدام حسین کو ٹریپ کیا، صدام حسین سے کویت پر قبضہ کرایا۔ اس کے بعد بش سینئر سے 17 جنوری 1991 کو عراق پر حملہ کروا دیا۔ 26 فروری 1991 کو جب صدام حسین نے کویت خالی کیا تو اس وقت نیو کنزرویٹوز اور کولن پاول میں اختلافات ہو گئے۔ نیو کنزرویٹو کی خواہش تھی کہ صدر بش عراق پر پورا قبضہ کر لیں، جبکہ کولن پاول کا کہنا تھا ہم صدام حسین سے کویت خالی کرانے ہیں، کویت خالی ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں واپس آنا چاہیے۔ صدر بش سینئر نے کولن پاول کی بات مان لی، جس کے بعد ان کی کولن پاول سے لڑائی ہو گئی۔ اب ہم دوبارہ قطب شاہ کے شاگردوں کی طرف آتے ہیں۔ 1991 کی گلف وار کے دوران امریکہ نے سعودی عرب کو فوجی حفاظت کی پیشکش کی۔ شاہ فہد نے یہ آفر قبول کر لی۔ اس وقت اسامہ بن لادن شاہ سے ملے اور انہیں افغان اور عرب مجاہدین کے ذریعے سعودی عرب کی حفاظت کرنے کی پیشکش کی، لیکن شاہ نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن نے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس کے رد عمل میں حکومت نے ان کی شہریت معطل کر دی اور انہیں اس ملک سے نکال دیا۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب سے سوڈان چلے گئے۔ ایمن الظواہری بھی اس دوران مصر سے نکلے اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے سوڈان میں القاعدہ کو متحرک کر دیا اور القاعدہ نے 1993 میں نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور صومالیہ میں اقوام متحدہ کے فوجیوں پر حملے کر دیے۔ 26 جون 1995 میں ان لوگوں نے مصری صدر حسنی مبارک پر بھی حملہ کیا۔ حسنی مبارک اس وقت ایتھوپیا کے دورے پر تھے۔ ان حملوں کے رد عمل میں امریکہ نے سوڈان پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سوڈان امریکی دباؤ میں آ گیا اور اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی کو نکال دیا۔ اسامہ بن لادن اپنے خاندان کے افراد کو لے کر آیا۔ 1996 میں جلال آباد آ گئے۔ اگلے سال کے شروع میں ایمن الظواہری بھی اپنے مجاہدین کے ساتھ افغانستان آ گئے۔ اب ہم لیوی اسٹراس کے شاگردوں کی طرف واپس جاتے ہیں۔
20 जनवरी 1993 को بل کلنٹن نے صدر کا حلف اٹھایا اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور دل سے نیو کنزرویٹو کو ناپسند کرتے تھے۔ کلنٹن دور میں ان لوگوں کا وائٹ ہاؤس میں داخلہ بند ہو گیا، لیکن یہ اس سارے عرصے کے دوران صدر کلنٹن کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے۔ اس دوران یہ لوگ بش فیملی اور امریکہ کے پادریوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے۔ ان لوگوں نے پادریوں کو بش کے بیٹے بش جونیئر کی حمایت پر تیار کر لیا۔ اس دوران نیو کنزرویٹو نے جون 1997 میں واشنگٹن میں پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری کے نام سے ایک تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی۔ اس تھنک ٹینک کا 3 نکاتی ایجنڈا تھا: امریکہ کے لیے خلائی فوج کو تشکیل دینا، دوسرا امریکہ کا دفاعی بجٹ بنانا اور تیسرا امریکہ کی دفاعی پالیسی تبدیل کرنا تھا۔ اس تھنک ٹینک کے 25 ارکان تھے اور ان کا چیئرمین ولیم کرسٹول تھا۔ دوسری طرف 1998 میں اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری نے قندھار میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کانفرنس نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے 2 نتیجے سامنے آئے۔ ان میں سے پہلا، نیو کنزرویٹوز کو بل کلنٹن پر دباؤ ڈالنے کا موقع مل گیا اور دوسرا، صدام حسین کو القاعدہ میں تھوڑی امید نظر آئی۔ صدام حسین نے اسامہ بن لادن سے رابطے کیے اور انہیں عراق میں منتقل ہونے کی پیشکش کی۔ اسامہ نے انکار کر دیا، تاہم ان کے صدام کے ساتھ رابطے استوار ہو گئے۔ 1998 ہی میں القاعدہ نے ایران کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور یوں ہی یہ لوگ ایران اور عراق کی مدد سے حزب اللہ تک پہنچ گئے۔ حزب اللہ نے لبنان میں القاعدہ کے مجاہدین کو ٹریننگ دی۔ ادھر القاعدہ کے مجاہدین نے ٹریننگ کے بعد امریکی سفارت خانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ایران، عراق اور حزب اللہ کا خیال تھا کہ القاعدہ کی سرگرمیاں صرف یہیں تک محدود رہیں گی، لیکن القاعدہ 9/11 کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ سید قطب کے مجاہدین بڑی تیزی سے 9/11 کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف نیو کنزرویٹوز کے کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھے جس کی مدد سے وہ امریکہ کو عالم اسلام کے سامنے کھڑا کر سکیں۔ اور دوسری طرف سید قطب کے مجاہد افغانستان اور لبنان میں بیٹھ کر 9/11 کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کس پر حملہ ہوا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔